السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے پریے ساتھیو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کا ہمارا یہ 9واں پارٹ ہے۔ کل کے پارٹ میں نے بتایا کہ کیسے آہستہ آہستہ مسلمانوں کا زور بڑھتا گیا، اور مدینہ سے جو 72 لوگ گئے تھے واپس سے مدینہ آ گئے تو مسلمانوں کو لگا کہ مدینہ جو ہے یہ شانتی کی جگہ ہے جہاں پہ وہ لوگ اپنی ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ لوگ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، پھر مدینہ بھی ہجرت کر کے آنے لگے۔ کیوں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دھرم کو بچانے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ایمان پر آنچ آئے تو ہمیں اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑیں گے۔ صحابہ اپنے دھن سمپتی گھر یہاں تک کہ اپنے پریوار کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کیونکہ ایمان اور آستھا یہ بہت ہی امولیہ اور مہتوپورن وشن، اس کو بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ مدینہ آنے لگے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے رسول سے انورودھ کیا، یہ انومتی مانگی، اجازت مانگی کہ مجھے بھی آپ اجازت دے دیجئے ہجرت کرنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھوڑا دھیرے رکھو، تھوڑا صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے جانے کی۔ وہ اچنبھت ہوئے کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی ارادہ کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ بہرحال کافروں کا زور ایک دم بڑھتا گیا، اور یہ لوگ ہر طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، دکھ پڑتی دکھ، پیڑا پڑتی پیڑا، سزائے پر سزائے دے رہے مسلمانوں کو۔ یہاں تک کہ انت میں انہوں نے یہ षड्यंत्र کیا نعوذ باللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیا کر دیں گے تاکہ جو مول سروت ہے وہی بند ہو جائے۔ اس میں ابو جہل نے کہا کہ سارے قبیلے کے جو لوگ ہیں مل کر کے ایک بار حملہ کریں گے، ایک بار جو ہے آکرمن کریں گے، اور سب لوگ مل کے جو ہے ہتیا کر دیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر یہ بنو ہاشم جو ہے سب سے بدلہ نہیں لے سکتے تو یہ دیت لینے پر مجبور ہو جائیں گے، ہم ان کو دیت دے دیں گے، یعنی خون کا جو بدلہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نکل گئے۔ میں سنکشت میں مختصر میں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور اس کو اللہ سے دعا کی اور پھینک دیا، ہر ایک کے سر پہ وہ مٹی لگی اور وہ لوگ نیترہین ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل گئے، وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ حکمت کا، بدھیمتا کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرف، کیونکہ ان کو شندے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی جائیں گے، تو جو مکہ سے جو راستہ مدینہ کو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف، اس کے وپریت دوسرے راستے گئے، اور جو غار ثور ہے آپ میپ میں دیکھیں اگر، تو یہ ثور نامک گفا میں آپ گئے اور آپ 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے، تاکہ پتہ چلے کہ 3 دن میں تو لوگ بہت دور تک چلے جائیں گے۔ 3 دن تک آپ وہیں رہے، اور یہ لوگ گھر کا گھیراؤ کیے ہیں کہ جیسے ہی وہ بستر سے اٹھیں گے فوراً ہم لوگ ان کی ہتیا کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ صبح ہوتی ہے، بستر سے اٹھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگ آشچر چکت ہو جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول کہا محمد کہاں گئے؟ پھر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی مارا پیٹا اور چھوڑ دیا۔ پھر وہ تلاش کرنے لگے، کھوج کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہیں کہاں۔ بہرحال میرے بھائیوں، انہوں نے 100 اونٹ انعام میں رکھ دیا کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ جس طرح سے بھی لے کے آئے گا نعوذ باللہ، ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ سب لوگوں نے کوشش کی، بڑی کوشش کی، لیکن نہیں پائے۔ یہاں تک کہ اس غار، اس گفا کے پاس بھی گئے جو ثور نامک گفا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ جہاں ان کے قدم، ان کے پیر تھے، بالکل گفا کے سامنے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق بھیبھیت ہو گئے، ڈر گئے، اللہ کے رسول کے اوپر کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہم کو پاڑ لیں گے، اب قتل کر دیں گے، اب کیا ہوگا؟ اگر یہ لوگ اپنے پیر کے نیچے اگر دیکھ لیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم شانتی پوروک، بھے مکت، کوئی بھی بھے نہیں ہے، کہتے ہیں اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا وچار ہے ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا سوئم اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا الیکھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، اس کا ذکر ہے قرآن کے اندر بھی۔ وہاں سے کافر واپس ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ پھر اس کے بعد سے 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے غار ثور سے، اور پھر مدینہ کی طرف چل دیے۔ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں پیاس لگی، دونوں کو بھوک لگی، دیکھا ایک خیمہ تھا، اس خیمہ میں گئے، ام وعبت کا خیمہ تھا وہاں۔ انہوں نے کہا کہ ماتا ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دیجئے، بہت بھوکے ہیں۔ کہا کہ بکریاں تو سارے چرنے چلی گئی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بوڑھی بکری، بیمار بکری ہے جو گھر میں رک گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برتن مانگا اور اس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کو دودھ کے، اسے دودھ نکال دیا، اس کے تھن میں دودھ آ گیا۔ اللہ کے رسول کا یہ چمتکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور اس عورت کو بھی پلایا۔ وہ عورت آشچر چکت ہو گئی کہ یہ کون ہے بھائی، اتنا چمتکاری ویکتی،
یہ تو کوئی साधारण व्यक्ति, साधारण पुरुष नहीं हो सकता। फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर और आगे बढ़े, और इधर मक्का के लोग तलाश कर रहे हैं, नहीं पाए, और इधर मदीना के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। संक्षिप्त में यही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए। सबसे पहले आप कुबा में ठहरे, मस्जिद कुबा में, जहाँ आज मस्जिद कुबा है वहाँ पे ठहरे। सब लोग यही चाहते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका अतिथि बने, उनके घर रहें, उनका मेहमान बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा नामक जगह में 4 दिन ठहरे, और वहीं पर जो मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा, ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, इस्लाम में जो बनाई गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद जो मस्जिद बनाई गई, वो सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें दिन वहां से उठे और फिर और आगे बढ़ दिया, आगे गए। फिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकील पकड़ लेते थे कि आप मेरे घर रुक जाएं, मेरे घर रुक जाएं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के आदेश से चल रही है, ये जहां रुकेगी मैं वहीं ठहरूंगा। फिर ऊँटनी एक जगह बैठ गई, फिर वहां से उठी और आगे गई, फिर वापस आकर के वहीं बैठ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं यहीं पे रहूंगा। और उसके बाजू में जो घर था वो है अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो हैं अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अतिथि हुए और उनके घर में ठहरे, और जहाँ पे ऊँटनी बैठी थी वहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद का, दूसरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे हम मस्जिद नबवी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हज़रत अली चूंकि मक्का में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अपनी अमानत रखते थे, अपने सामान रखते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सत्यवादी और निष्ठावान मानते थे, सादिक और अमीन मानते थे। तो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनको सामान वापस नहीं किया, अगर वापस कर देते तो उनको पता चल जाता कि काफिर लोग थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने वाले, इस वजह से आपने हज़रत अली को वहाँ छोड़ दिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन सारे लोगों का सामान वापस कर दिया, और 3 दिन के बाद फिर वहाँ से निकले और कुबा ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो भी आकर के मिल गए। मेरे भाइयों, फिर मस्जिद नबवी बनी और मुसलमानों का जोर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, और जो सत्य धर्म, सत्य मार्ग, जो हम सब की हिदायत के लिए, मार्गदर्शन के लिए सत्य इस्लाम है, जो शुरू संसार से चला रहा है, जो ये काफिर लोग अपने हठ धर्मी की वजह से, अपने घमंड और ईर्ष्या की वजह से छोड़ दिए थे, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने इसको गालिब किया। ये लोग विजयी हुए, मुसलमान लोग और काफिर लोग पराजित हुए, और पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बचा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज हुई। इंशाअल्लाह ये पाठ जो है हम कल के दर्स में, कल के पाठ में सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से पाठ और सीख हासिल करने की शक्ति दे, तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।